خانہ خدا میں جلوہ افروز مقتدر اور موقر علماء ملت اسلامیہ، برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه، ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه، وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه، والصلاة على النبي وأصحابه، والسلام على أبي حنيفة وأحبابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائم سو سلطان دو عالم ہستی، استو داریم تمع یا شہ جیلا مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ شہر ناسک کے جیال سنی مسلمانوں، یہ آپ حضرات کی خوش نصیبی ہے اور آپ حضرات کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ بغیر کسی طے شدہ پروگرام کے آپ کو یہ گولڈن چانس مل گیا۔ پہلے سے نہ تو ناسک آنے کا کوئی پروگرام تھا اور نہ ہی یہاں پر آپ حضرات کے درمیان چھوٹے یا بڑے کسی بھی طرح کے پروگرام کا کوئی اناؤنسمنٹ تھا۔ حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی مالیگاؤں تشریف لے آئے، وہاں کی ایک مسجد کے افتتاح کے تعلق سے، اور پھر مالیگاؤں سے بمبئی جاتے ہوئے ہم لوگوں نے بریک جرنی کیا ہے۔ اپنے سفر کو ہم نے کاٹا، لیکن یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ علماء کرام سے استفادے کے لیے اور ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھی اپنا دامن کوئی چھوٹا موٹا نہیں رکھا، بڑا کافی چوڑا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ آپ کا دامن ہمیشہ اسی طریقے سے وسیع سے وسیع تر رہے۔ آمین آمین آمین۔ اب حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کے صدقے میں آپ حضرات کو ایک اور بہت ہی علمی جاہ و جلال رکھنے والی ذات، جو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بہت معتمد اور حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کے بہت ہی خاص الخاص داماد حضور فقیہ ملت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر، تاج الفقہاء حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی، وہ بھی تشریف لے آئے۔ اس وقت کے علماء میں اپنی فقہی بصیرت اور علمی مہارت کے اعتبار سے
گو کہ وہ جواں سال ہیں مگر تجربہ پیرانہ سالی کا وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور آپ کے نوک قلم سے جو فتاوے صادر ہوتے ہیں الحمدللہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ نے بھی اور حضور محدث کبیر نے بھی ان فتووں کو دیکھنے کے بعد مہر تصدیق ہمیشہ ثبت فرمائی، اور اس وقت اہل سنت و جماعت کی علمی رہنمائی کے لیے، فقہی رہنمائی کے لیے بہت اچھوتے انداز میں وہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مفتی اختر حسین صاحب کو وہ بصیرت بھی عطا فرمائی ہے کہ اگر فقہ حنفی میں کہیں سے کوئی نقب زنی کر رہا ہے تو بہت اچھی طریقے سے اس کی چوری کو بھی پکڑتے ہیں، اس نقب کو بھی بند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہاتھ مارنے والے کے اس خیانتدار چہرے کو بہت اچھی طریقے سے نقاب نوچ کر کے سامنے بھی کر دیتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ میری بات سے اتفاق نہ کریں، لیکن اگر وہ لوگ فقہائے کرام کی خدمات کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ایک ایک مسئلے کو عوام کے سامنے لانے سے پہلے انہوں نے قرآن عظیم کے سمندر میں کتنے غوطے لگائے اور احادیث طیبہ میں کتنے غور و فکر کرنے کے بعد مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ فقہائے کرام کی ان جاسوس خدمات اگر سامنے ہوں گی تو اس کے بعد کوئی بھی فقہ حنفی میں اگر کہیں سے کوئی رد و بدل یوں ہی اپنے نئے تحقیق کے نام پر کر رہا ہوگا تو خدا کی قسم کبھی وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان بھائی مسجد کی در و دیوار میں بلا وجہ اگر ٹیک لگائیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ اگر سیدھے بیٹھ سکتے ہیں، مسجد کا ادب ملحوظ رکھیں۔ ہاں کوئی مجبور ہے، بزرگ ہیں، عذر ہے تو آپ۔ استاد العلماء حضرت مفتی بحر العلوم علامہ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سے میں نے ایک مرتبہ یہ سنا ہے اور ایک جلسے میں سنا ہے۔ بہت سارے فقہائے کرام اس جلسے میں موجود تھے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات بابرکات اور آپ کے فقہی خدمات پر وہ جلسہ منعقد تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان فقہائے کرام اور ان علماء کرام سے پوچھئے کہ ایک مسئلہ حل کرنے میں کبھی کبھی کتنے ہفتے لگ جاتے ہیں اور کتنی مرتبہ زکام ہو کر کے صحیح ہوتا ہے، پھر زکام ہوتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، تب جا کر کے ایک مسئلہ منقح ہو کر کے سامنے آتا ہے۔ تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ایک مسئلے کو حل کرنے میں کتنی مرتبہ زکام ہو جاتا ہے اور کتنے ہفتے گزر جاتے ہیں، اور امام اعظم نے 12,80,000 مسائل سجا کر کے ہم کو عطا کر دیے ہیں، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہوں گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم نے جو سجا کر کے دے دیا ہے اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی منسٹر اور کوئی نیتا آ جائے تو آپ اس کا ذہن دیکھ کر کے، اس کا مزاج دیکھ کر کے اس کے موافق آپ فتویٰ دے دیں، اور اس سے پہلے کسی غریب کے لیے آپ خود ہی کہیں کہ کسی بھی مشرک کے ماننے جاننے والے یا ان کی تعظیم کرنے والے یا ان کے جو خدا ہیں ان کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ کفر ہے۔ دونوں چہرے سامنے ہیں۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ فتویٰ ملے گا۔ وہاں پر یہ فتویٰ ہے کہ غیر مسلموں کے خداؤں کی تعظیم کرنا یہ کفر ہے، اور
کچھ سالوں کے بعد آپ کو یہ فتویٰ ملے گا کہ یہ خطیب کی جرأت ایمانی کی دلیل ہے. یہ خیانت نہیں تو کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں تو کیا ہے؟ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑو گے. اور ان کے پیچھے پڑنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ جسے شیطان نے اپنی ہوس کا شکار بنا لیا ہو، ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوا تھا کہ حضور آپ اگر میسر نہ ہو اور ہمیں کسی مسئلے کو دریافت کرنا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو، تو ہم کس کی بارگاہ میں حاضری دیں؟ تو حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی محقق مسائل جدیدہ کا نام نہیں لیا تھا. پہلا نام حضور محدث کبیر کا لیا تھا، دوسرا نام مفتی شمساد کا لیا تھا، تیسرا نام مفتی اختر حسین کا لیا تھا. یہ میرے تاج الشریعہ کی کرامت ہے. اور آپ کی ظاہر بھی نگاہیں باطن بھی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آگے چل کے ہونے والا کیا ہے. اس لیے اپنے مریدین کو اور مسلمان اہل سنت کو اس ذات سے جوڑا ہے جو فقہ حنفی میں خیانت نہیں کرتا ہے، بلکہ جو مسئلہ اصل ہوتا ہے ہو بہو اس مسئلے کو بیان کرتا ہے. سمجھا آپ نے؟ اور یہ حالات بیان کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، ہمیں بولنے پر لوگ مجبور کر رہے ہیں. اور بولنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ہم وہ دن بھی لا کے سامنے رکھ دیں گے کہ جناب نے فقہ حنفی کے کتنے مسائل میں امام اعظم سے اختلاف کیا ہے. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ حضور حضرت محدث سورتی علیہ رحمت و رضوان اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، انہوں نے کبھی بھی کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے کبھی بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی بھی فتوے سے اختلاف نہیں کیا ہے. لیکن آج اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے سے اختلاف کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. اختلاف تو بھائی کسی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اختلاف کا دروازہ جب ایسے کھولیں گے تو صرف اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہیں، پھر اعلیٰ حضرت کے اوپر آپ چلتے جائیے یہاں تک کہ امام اعظم، اور امام اعظم ہی تک نہیں، خلفائے راشدین، اور وہیں تک نہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ اختلاف کرنا شروع کر دیں گے، اور اس طریقے سے غیر مقلدیت کا پورا راستہ ہموار ہو جائے گا. کہیں بھی آدمی کو صرف وقت اور حالات وہیں کے نہیں دیکھنا چاہیے، اور خاص طور سے محققین کو تو نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ نظر رکھنی چاہیے. دروازہ نہیں کھولنا چاہیے. اور آپ نے یہ دروازہ کھولا ہے، اب آپ دیکھ لیجئے نظر اٹھا کر کے، اگر آپ کی نگاہیں دیکھتی ہوں تو اب کتنے لوگ ہیں جو بد مذہبوں نہیں مشرکوں کے مورتی پوجا میں چلے جاتے ہیں، کشکاش لگا لیتے ہیں. یہ کس نے ہمت دی ہے؟ یہ آپ کی شدید تحقیق نے ہمت دی ہے کہ آج لوگ جا کر کے اپنے ایمان کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ نے ان فقہائے کرام کے اسی فتوے پر دستخط کر دیا ہوتا تو آپ کی شان بھی بلند ہو جاتی اور ان کی نگاہ میں بھی آپ معظم ہو جاتے، اور قوم اس طریقے سے گمراہ نہیں بے ایمان ہونے سے بچ جاتی. غور کیجئے ذرا سا، یہ رونے کا مقام ہے. ہم کسی کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں، مگر اگر کوئی فقہ حنفی پہ حملہ کرے گا اور ہمارے سب کچھ اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کا انجام تو ہم دکھائیں گے نا، اس کا چہرہ تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے نا. ہم چہرہ دکھانے پر مجبور ہیں، لوگ مجبور کر رہے ہیں چہرہ دکھانے کے لیے. بہت سے علماء ہیں جو نہیں بولتے، حکمتاً نہیں بولتے ہیں. ان کی کیا وجہ ہے وہ اس وجہ کو جانے. لیکن ہم لوگوں کا سابقہ عوام سے ہے، اور عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمتیں کہاں کہاں ان کی بڑھ رہی ہیں اور کس بنیاد پر بڑھ رہی ہیں. بنیاد یہی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کے شاگردوں کی ایک قطار کھڑی ہو گئی ہے اعلیٰ حضرت سے اختلاف کرنے کے لیے. اعلیٰ حضرت کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو علماء حرمین طیبین تو یہ کہہ رہے ہیں ایک فتویٰ دیکھنے کے بعد، لو رآها ابو حنیفۃ النعمان لاقرت عینہ ولجعل مؤلفها من جملۃ الاصحاب. اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتووں کو دیکھ لیتے، ان تحریروں کو دیکھ لیتے، امام اعظم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور امام ابی یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام عبداللہ ابن مبارک، ان کی صفوں میں امام احمد رضا کو بٹھا لیتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو مجھے تقریر تو کرنا نہیں تھا،
اس لیے کہ بارہا ہماری آپ کی ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب تک تشریف آوری نہیں ہوئی تھی میں کھڑا ہو گیا اور میں نے جو چند باتیں عرض کی ہیں آپ کے سامنے، اس پر آپ اکیلے میں تنہائی میں ٹھنڈے دل سے غور کیجئے گا۔ ہم ہر عالم کا احترام کرتے ہیں، ہر عالم ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، لیکن اس احترام میں ہمارے لیے یہ شرط ضرور ہے، ہم کنڈیشن رکھتے ہیں کہ وہ عالم اعلی حضرت کا سچا غلام ہونا چاہیے۔ اگر وہ اعلی حضرت کا غلام سچا ہے تو ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، اور اگر وہ اعلی حضرت سے اختلاف کا دروازہ کھول رہا ہے تو ہم اسے نہ آنکھ کا سرما بنا سکتے ہیں اور نہ اپنے سر کا تاج بنا سکتے ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ وہ کتنا بڑا فٹ بال بن کے سامنے آئے گا، ویسے آ رہا ہے سامنے۔ تو میں اصل میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا نہ کوئی پروگرام ناسک آنے کا تھا، ہم نے بریک جرنی کیا اور اس بریک جرنی سے آپ کو بہت بڑا فائدہ حاصل ہو گیا کہ عالم اسلام کی وہ معزز، وہ معظم، وہ محترم اور وہ معقر شخصیت کی زیارت کا شرف آپ کو حاصل ہو رہا ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے اور جن کے قدم ناز کو چومنے کے لیے ایک عالم بےتاب رہتا ہے۔ اور حضرت کے صدقے میں ساری تمہیدی گفتگو جن کے لیے کر رہا تھا کہ بڑے بڑے نقب خوروں کو انہوں نے جو ہے وہ رنگے ہاتھ پکڑا اور ایسا بے نقاب انہوں نے کیا ہے کہ آج چہرہ چھپاتے ہوئے چھپ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے، دین پر جب بھی حملہ کرنے والا کوئی حملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دین کی حفاظت کے لیے کسی محافظ کو کھڑا کرتا ہے، اور الحمدللہ حضور تاج الشریعہ نے وہ محافظ ہم کو عطا فرما دیا مفتی اختر حسین علیمی کی صورت میں۔ اور اگر کسی کو بہت زیادہ طیش آ رہا ہو کہ مولانا کیا بول رہے ہیں، تو رمضان مبارک کے بعد حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی نے اذن عام کے موضوع پر جو فتویٰ صادر فرمایا ہے، جو مسئلہ لکھا ہے انہوں نے، اگر محقق مسائل جدیدہ کے اندر دم خم ہے تو اس کا جواب دے کر کے وہ دکھا دیں۔ میں دبے لفظوں میں چھپے لفظوں میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم کہے اور وہ وقت کے سب سے بڑے عالم کی مخالفت چاند کے مسئلے میں کرے، اور یہ لوگوں کو فون کر کر کے انہوں نے مسئلہ غلط بتایا ہے اور انہوں نے غلط تحقیق کی ہے اس لیے چاند نہیں ہوا ہے، ایسے کے لیے زبان بند کرنا کیا جی؟ الحمدللہ ہم ایسوں کے غلام ہیں اور ہم حق کے ساتھی ہیں، اس لیے حق کے ساتھ رہ کر کے حق ہی بولنا جانتے ہیں۔ تو آج آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت کی معیت میں آج حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ کی بہت پیاری گفتگو علم سے لبریز اور فقہ کا جو رنگ لیے ہوگی آپ اسے سماعت کریں گے۔